الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. آج انشاءاللہ قرآن پاک کے تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرے پارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کی برکات، آیت الکرسی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی حفاظت میں کسی چیز کی دشواری نہیں ہے. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. جیسے آیت الکرسی کے فضائل و برکات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اس میں اعظم بھی انہی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھتا ہے. عام طور پر لوگ جب توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی توہمات کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ تیر بحذف نسخہ ہے. صبح اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام دن بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے. اگر رات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام رات ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا قصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ آگے سے ظالم کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تم اسے مغرب سے لے گا، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا. بہت ہی ظالم اور مشرک تھا. اس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا اور اپنے مناظرے میں برے طریقے سے شکست کھائی، لیکن ہٹ دھرمی تکبر اپنی بادشاہ سے زعم میں اس نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا. لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا. اور اس میں قرض لینے دینے اور گواہی دینے کا آداب ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور کاتب تمہارے درمیان انصاف لکھے. اور کاتب جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ ضرور لکھے. اور جس کے ذمہ قرض ہو وہ لکھائے اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نہ سمجھ یا کمزور ہو یا لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف سے لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بلاؤ. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، ان میں سے جو تم بطور گواہ پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اور اسے اس کی مدت تک لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے. اور اس طرح زیادہ امکان ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو. لیکن اگر یہ حاضر تجارت جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، مگر جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری سیاہ دلی ہوگی. اور اللہ سے ڈرو
اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات سے بہت سے احکام نکالے گئے ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا اور اسلامی عدالت کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دے اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کا مجاز ہوگی۔ عدالت و فقہا نے تشریح کیا کہ کسی کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہے وہ کسی حالت میں بھی قرض نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں عرصہ ادائیگی کا تعین ہونا چاہیے۔ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، مگر اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن رکھا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی سواری و بار برداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس کا جانور کو کھلاتا ہے، یعنی کہ جس سے قرضہ لیا گیا اس کو جانور رکھا ہے تو اس کو کھلاتا ہے، اس کے عوض وہ دودھ پی سکتا ہے۔ آج کل لوگ قرض دیتے ہیں تو اس پر سود بھی لیتے ہیں جو سخت حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سود لینے والے اللہ سے لڑنے کے لیے تیار رہیں۔ جو سود لیتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنگ کے لیے تیار رہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔